سے کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے کفر بکا تو اس کا ایمان بھی چلا جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی سے بیعت ہے تو بیعت بھی ٹوٹ جائے گی، اس کو واپس سے سب سے پہلے توبہ کرنا پڑے گا۔ توبہ میں یہ مینشن کرنا پڑے گا کہ کس چیز سے اس نے کفریہ کلمات جو بھی بولا ہے اس سے توبہ کر کے اس کے بعد پھر کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان کرنا پڑے گا، پھر تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ تجدید نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ جی، تجدید نکاح کا طریقہ ہے کہ میاں بیوی سامنے بیٹھ کر دو گواہ، یا تو دو مرد ہو گواہ یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ میں ہو، اور ان کے سامنے صرف اتنا کہنا ہے، عورت نے کہنا ہے یا مرد نے کہنا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے نکاح میں لیا، سامنے والوں کو ایجاب کرنا ہے، اس نے ایجاب کرنا ہے، سامنے والے نے قبول کرنا ہے، نکاح ہو جائے گا حق مہر کے ساتھ۔ اتنے حق مہر کے ساتھ میں نے نکاح کیا تو سامنے والا نے ایکسیپٹ کر لے گا، نکاح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کیا حکم ہے؟ جی، کافر کو بھی کافر نہیں کرنا، یہ اس طرح کہنا غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کافر کو کافر کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کسی کو کیا معلوم کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، صحیح اس میں بالکل کافر کو کافر کہیں گے۔ صحیح۔ چلیے ماشاءاللہ، مرحبا۔ آگے جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان، تو اس وقت میں ہم پڑھیں گے صحابی کی ڈیفینیشن۔ صحابی کس سے کہتے ہیں، پھر ان کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یا پھر کسی صحابی سے کوئی شخص بغض رکھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یا پھر کوئی ولی کسی صحابی کے رتبے کو پہنچ سکتا ہے، اور اس طرح سے کچھ واقعات صحابہ کے درمیان ہوئے تو ہمیں اس پر کلام کرنا، صحابہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو یہ چند باتیں اور بھی کچھ اس میں انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ صحابی کس سے کہتے ہیں؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اس بزرگ ہستی کو صحابی کہتے ہیں۔ تو اس بزرگ ہستیوں کا نام، عظیم ہستیوں کا نام صحابی ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے؟ جواب، تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اہل خیر اور عادل ہیں۔ ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ سوال، کسی صحابی کے ساتھ معاذ اللہ بغض رکھنا کیسا ہے؟ جواب، کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بد مذہبی و گمراہی و استحقاق جہنم ہے، یعنی جہنم کا وہ مستحق ہوگا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض۔ ایسا شخص رافضی ہے، اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے، مثلا حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہندہ، اسی طرح حضرت سیدنا عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حتیٰ کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے قبل اسلام حضرت سیدنا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور بعد اسلام اخبث الناس خبیث مسیلمہ کذاب ملعون کو واسلے جہنم پہنچایا۔ وہ خود فرمایا کرتے، میں نے خیر الناس اور شر الناس کو قتل کیا، ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی، گمراہی اور اس کا فائل رافضی، اگرچہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی توہین کے مثل نہیں ہو سکتی
کہ ان کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہاء کرام کے نزدیک کفر ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ شیخین سے مراد حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی، تو اس سوال سے مراد ان شارٹ یہ ہے کہ کوئی بھی صحابی، اگر کوئی صحابی ہے ہاں تو بس ہمیں صرف معلوم پڑ جائے کہ یہ صحابی ہے تو ہماری عقیدت یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، اور ان کے بھلے ہی جو بھی اعمال رہے ہوں، جو بھی اسلام سے پہلے یا بعد کے معاملات رہے ہوں، ہم کو اس میں کچھ بھی بولنے کی ہماری اوقات نہیں ہے، اسلام ہماری زبان جو بھی بند۔ معاملات ہوئے ان پہ تو ہمیں، کیونکہ اسلام لے آئے، اسلام کی برکت سے سارے کا سارا پچھلا ختم ہو گیا۔ جی جی اب آپسی معاملات جو ان کے رہے آپس میں، تو اس پہ بھی ہمیں کلام نہیں کرنا، کیونکہ بزرگوں کی باتیں چھوٹے ذکر نہیں کیا کرتے ہیں۔ جیسے گھر میں والدین کی مابین اگر کچھ بات ہو جاتی ہے تو کیا ہم اس کو لوگوں کے مابین ذکر کریں گے کہ ہمارے ماں باپ کے بیچ میں یہ جھگڑا ہوا؟ یہ بے ادبی مانا جائے گا، کہا جائے گا بتائیے بڑا بدتمیز بچہ ہے، اپنے ماں باپ کی بات لوگوں کے سامنے اس طرح سے ذکر کر رہا ہے۔ آگے سوال، کیا کوئی ولی کسی صحابی کے رتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ جواب، کوئی ولی کتنے ہی مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا، کتنا ہی بڑا رتبہ کیوں نہ ہو، لیکن صحابی کا مرتبہ نہیں پاتا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے جو آپسی اختلافات ہوئے، ان میں پڑھنا اور ایک طرف داری کرتے ہوئے دوسرے کو برا کہنا کیسا؟ جواب، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے باہم جو واقعات ہوئے، ان میں پڑھنا حرام، حرام، سخت حرام۔ مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور سچے غلام ہیں۔ سوال، کیا تمام صحابہ جنتی ہیں؟ جواب، جی ہاں، تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں، وہ جہنم کی بھنک یعنی ہلکی آواز بھی نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانی مرادوں میں رہیں گے۔ محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد، جتنی بھی باتیں ان کے تعلق سے بیان کی جا رہی ہیں، تو یہ سب قرآن عظیم کی آیتوں کا خلاصہ۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی لغزشوں پر ان کی گرفت کرنا کیسا ہے؟ جواب، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم انبیاء نہ تھے، فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہوں، ان میں بعض کے لیے لغزشیں ہوئیں، مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں جہاں صحابہ کی دو قسمیں فرمائیں، مومنین قبل فتح مکہ یعنی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ان کو ان پر تفضیل دی اور فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، پہلے والوں سے بھی اور بعد والوں سے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے، سب کو جانتا ہے۔ جب اس نے ان کے تمام اعمال جان کر حکم فرما دیا کہ ان سب سے ہم جنت بے عذاب و کرامت ثواب کا وعدہ فرما چکے، یعنی نہ کوئی عذاب ہوگا ان پر، تو دوسرے کو کیا رہا کہ ان کو کسی بات پر تان کرے۔ ان کا خالق و مالک جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ خود کہہ رہا ہے، تو کسی غیر کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا؟ وہ تو بے وقوفی ہے اس شخص کی جو اس پر کلام کرے۔ کیا تان کرنے والا اللہ عز و جل سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟ وہ ایک الگ نظام لانا چاہتا ہے۔ سوال، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے صحابی، صحیح بخاری میں حضرت رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے امیر معاویہ
رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا فإنہ قد صحیب رسول اللہ، وہ رسول اللہ کے صلی صحابی اللہ حضرت ابن عباس کسی نے امیر معاویہ کے تذکرہ کیا تو آپ نے کیا فرمایا، وہ حضرت پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ وہ اہل سنت اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اہل حق، اہل خیر اور عادل ہیں، اہل حق ہیں، اہل خیر ہیں اور عادل ہیں، جی اس پر اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ سوال، کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد صحابی ہیں؟ مجتہد وہ شخص کہلاتا ہے جس کے اندر قرآن و حدیث میں سے مسائل کو خود حل کرنے کی کیا ہے ملکہ حاصل، اجتہاد کا درجہ۔ جواب جی ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے۔ ان کے مجتہد ہونے کا بیان صحیح بخاری شریف میں موجود حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پاک میں۔ سوال، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو اختلاف ہوا، اس بارے میں اہل سنت کا کیا نظریہ مولا علی کے درمیان اور آپ کے درمیان؟ جواب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد تھے اور مجتہد سے ثواب و خطا دونوں صادر ہوتے، مگر مجتہد کی خطا پر عند اللہ اصلا مواخذہ نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے خلاف خطا اجتہادی تھا، یعنی اختلاف تھا وہ خطا اجتہادی تھا، اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ نے فرمایا کہ مولا علی کی ڈگری امیر معاویہ کی مغفرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو سند عطا فرمائی تو وہ امیر معاویہ کی کیا ہے؟ مغفرت۔ تو اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو واقعات ہیں جو سچے والے بھی ہیں، کچھ تو واقعات ایسے ہیں جو گڑے ہوئے ہیں، جن کی نہ جڑ ہے نہ پیر ہے نہ پھنس، کچھ نہیں ہے، جو تشیع نے یعنی شیعہ نے ان کو گڑھ دیا ہے بغیر بنیاد کے، جو حقیقت والے بھی ہیں جن میں کچھ سچ ہے، تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہ خطا اجتہادی تھی جس کو اللہ عز و جل نے ان کے معاف فرما دیا، ان کے تعلق سے پورا حکم ہے۔ تو اب ہمیں گنجائش نہیں ہے کہ اس پر مزید کلام کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آئے تو حضرت امیر معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے۔ جواب، یہ جو بعض جاہل کہا کرتے کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ عنہ کہا جائے، محض باطل اور بے اصل۔ علماء اکرام نے صحابہ کے اسماء طیبہ کے ساتھ مطلقاً رضی اللہ عنہ کہنے کا حکم دیا ہے، اور یہ استثناء نئی شریعت گڑھنا ہے، نئی شریعت لا رہا ہے جس کی نہ کوئی جڑ ہے نہ کوئی بنیاد ہے، اس طرح کے مسائل بیان کرنا جی یہ تو اپنے گھر سے ہی مسائل کو بیان کرنا ہو گیا نا۔ آگے خلفائے راشدین، تو خلفائے راشدین سے کو مراد کون ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہم ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ امام حسن بھی خلیفہ راشد ہیں۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی ٹھیک۔ اور کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا پورا حق ادا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف سے جو ان کو ذمہ داری ملی تھی نائب ہونے کا حیثیت مکمل طور پر انہوں نے ادا فرمایا. امامت کبریٰ جسے کہتے ہیں، امامت صغریٰ امامت کبریٰ ہے نا، صحابہ اکرام نے امامت کبریٰ کا حق ادا فرمایا. خلفائے اربعہ یعنی چار خلفاء میں افضلیت کی ترکیب کیا ہے؟ جواب، انبیاء مرسلین کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی خلافت فضیلت کی ترتیب پر ہے، یعنی جو عند اللہ افضل و اعلیٰ و اکرم تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا، نہ کہ افضلیت بر ترتیب خلافت. جیسے جیسے ذمہ داری ملتی گئی سمجھ لیجیے کہ ویسے ہی ویسے افضلیت کا بھی مسئلہ. سوال، جو شخص مولا علی رضی اللہ عنہ کو شیخین کریمین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے افضل بتائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، جو شخص مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وجہ الکریم کو صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب، کیونکہ یہ تفضیلی کہلاتے ہیں. لوگ ہوتے ہیں شیخین پر فضیلت دیتے ہیں دوسروں کو، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی یا اہل بیت کو یا کسی اور کو بھی. خلفۂ اربعہ کے بعد صحابہ میں کون افضل ہے؟ خلفۂ اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ، حضرات حسنین، اصحاب بدر و احد، اصحاب بیت الرضوان کے لیے افضلیت، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں، یقیناً سب کے سب کیا ہیں؟ جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ. جی یہ کچھ دو تین سوال دے دیتے ہیں، آپ یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ. یعنی خلفائے راشدین سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کیا ہے؟ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ اور حضرت امیر معاویہ کی طرف جو واقعات منسوب کیے جاتے ہیں تو ان کی بنیاد پر جو لوگ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں لگانا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اچھے سے اس کا مطالعہ کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی